بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا تعلق اس ایک خاص واقعے سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے ہاں بعض کتابوں میں موجود ہے، اور وہ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہر طرف نور ہی نور تھا، معلوم ہوتا تھا کہ نور ہے اور ایک روشنی ہے جو ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ اور اسی موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زمین پہ گرے ہیں، اور گویا کہ جیسے تاثر دیا جا رہا ہو کہ وہ سجدے میں گرے ہیں۔ تو گویا یہ بیان کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ وہ آپ سجدے میں گر گئے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں بعض کتابوں میں موجود ہے، طبقات ابن سعد میں یہ موجود ہے، اسی طرح سے طبرانی کی کتاب میں موجود ہے، اور بعض اور جگہوں پہ بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ دیکھیے، یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس روایت پہ محدثین نے تنقید کی ہے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ ان میں سے کوئی سند بھی اس روایت کی جو بیان کی جاتی ہے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، اور یہ واقعہ کسی طور سے بھی درست نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں اس طرح کی کتابوں میں نقل ہو گیا ہے، اور اس طرح کے قصوں کے نتیجے میں اور کہانیوں کو اس کا سہارا لیتے ہوئے مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی اس طرح کی کمزور روایت کی محتاج نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برتری ثابت کی جائے۔ آپ ایک تاریخی پیغمبر ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا مقام ہم سب جانتے ہیں وہ کیا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے ہیں سب کو کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے پہ برتری بھی دی ہے، اور یہ برتری کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ کسی کو ایبسولوٹ برتری نہیں دی، مختلف لوگوں کو مختلف کیپیسٹیز میں مختلف صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو دی ہیں۔ کوئی ایبسولوٹ طریقے پہ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے افضل نہیں ٹھہرایا۔ اسی رویے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو تفضیل کی روایتیں ہیں، خاص طور سے اس طرح کی روایتیں بیان ہو گئی ہیں جن کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، جو اپنی بنیاد ہی میں بالکل غلط ہیں، ان کو ہمیں بالکل ریجیکٹ کر دینا چاہیے، ان کی بنیاد پہ ہمیں کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی صحیح بات ہے وہ قرآن میں بیان ہو گئی ہے، صحیح احادیث میں بیان ہو گئی ہے، اس کے ذریعے سے جو ان کی شخصیت کا تعارف ہے وہ بے پناہ ہو چکا ہوا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ وہ جس نوعیت کے پیغمبر ہیں اس کے لیے اس کو وہ پوری دنیا واقف ہے، مشرق و مغرب اس سے واقف ہیں، ان کو ماننے والے بھی اس سے واقف ہیں، اور ان کا انکار کرنے والے بھی ان کی عظمت سے واقف ہیں۔ چنانچہ اس قسم کی ضعیف قصوں سے ہمیں ہرگز استشہاد نہیں کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔